میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آج ایک بہت ایمان افروز قرآنی واقعہ سننا ہے۔ اس قرآنی قصے میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ ناظرین، آپ نے بہت سارے گواہوں کے بارے میں سنا ہوگا۔ لوگ بہت سے معاملات میں گواہی دیتے ہیں، لیکن آج قرآن کا جو واقعہ آپ کو سنانا ہے اس میں ایک 4 مہینے کے بچے نے گواہی دی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ فقط 4 مہینے کے بچے نے اللہ کے حکم سے بولنا شروع کیا اور ایک بہت ہی اہم معاملے میں گواہی دی۔ یہ واقعہ کس کا ہے؟ یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اسلامک آئیکن کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک اسلامک آئیکن سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے بروقت نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زار تھا، جو مدین کا باشندہ تھا، ایک قافلے کے ہمراہ اس کنویں کے پاس پہنچا اور اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور مالک بن زار نے آپ کو کنویں میں سے نکال لیا تو آپ کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ بیچ دیں گے۔ چنانچہ ان کے بھائیوں نے صرف 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، مگر شرط یہ لگا دی کہ تم اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ مالک بن زار نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املیکی تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لگا کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور ان دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا، تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانے بھیج دیا جائے اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس نے خود مجھے لبھایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف علیہ السلام، میں کس طرح باور کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، جس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 میں موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا،
تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے جو فرمایا، اس کا ذکر بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 اور 29 میں موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا واروں میں ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، یہ واقعہ آپ نے سنا، بڑا ہی عجیب و غریب، 4 ماہ کے بچے کی گواہی دینا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی کیا شان ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ لوگوں میں تو ہم بعض اوقات گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہم نیک بھی نظر آتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اکیلے میں گناہ کا موقع بھی ملے اور انسان اس وقت گناہوں سے بچ جائے اور اس پر اس وقت اللہ کا خوف طاری ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو ظاہری طور پر بھی نیک بنائے اور باطنی طور پر بھی اپنا پسندیدہ بنائے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ابھی بہت سارے قصے، بہت سارے واقعات آپ کو سنانے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک کرتے کا ذکر کرنا ہے۔ کیسا کرتا تھا، با کمال کرتا تھا، ایسا کیا تھا اس کے اندر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ سب سنیں گے۔ ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ ہی کلک کر لیجئے تاکہ اگلے تمام نئے آنے والے واقعات کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔